تبلیغی اکابرین کے اصلی چہرے کے موضوع پر اس سلسلے کا چھٹا حصہ میں خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ تبلیغی جماعت کو کس نے توڑا اور اس کے توڑنے میں کس کس کے ہاتھ ملوث تھے، کیا بیرونی ہاتھ بھی ملوث تھے؟ تو عرض کیا تھا کہ ہاں، اس کے توڑنے میں بیرونی ہاتھ بھی ملوث ہیں۔ وہ کس کے ہیں؟ تو اس پر انشاءاللہ میں کسی اور موقع پر بات کر لوں گا، مگر ان سے پہلے یعنی بیرونی ہاتھوں سے پہلے میں اندرونی ہاتھوں کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ انہی لوگوں کو ہم اکابرین کہتے ہیں، اور انہی اکابرین کو ہم اللہ والے اور اللہ کے ولی سمجھتے ہیں۔ ان کی عقیدت ہماری دلوں میں ایسی ہے کہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ان کی دعائیں ایسی قبول ہوتی ہیں جس طرح بنی اسرائیل کے نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں ایک نظر دیکھنے کے لیے ہم لائنوں میں لگتے ہیں اور ہم ترس رہے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں ایک نظر دیکھیں۔ ان کی جوتیاں سیدھا کرنا، ان کی ٹانگیں دبانا اور ان کی ایک نظر زیارت کرنا ہم اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ تو اگر ان کے اصلی چہرے ہم نہ دیکھیں تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ہم سے زیادہ نابینا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، ان اکابرین کا جو مقام ہمارے دلوں میں ہے، اصل میں یہ اس مقام کے لائق نہیں ہے، کیونکہ ان میں ایک صفت کی کمی ہے۔ صفت تو اچھی صفت تو ان میں ہے ہی نہیں، لیکن ایک بری صفت جو ہے وہ ان میں بری پڑی ہے، اور وہ کیا ہے؟ احسان فراموشی کی صفت۔ یہ بہت زیادہ احسان فراموش ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہی سے دینا چاہیے۔ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر احسان کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا تقاضا یہی ہے اس انسان سے کہ اپنے محسن کو احسان کا بدلہ احسان ہی سے دیا کرو، نہ کہ اپنے محسن کی دل آزاری کیا جائے۔ کیونکہ جو بندہ اپنے محسن کی دل آزاری کرتا ہے اور اپنے محسن کو احسان کا بدلہ ظلم سے دیتا ہے تو وہ انسان ہی نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتا ہماری نظروں میں کتنا حقیر جانور ہے، مگر کتے کی صفت کیا ہے؟ آپ جب کتے کو کھانا کھلاتے ہیں صرف سوکھی روٹی، تو ایک سوکھی روٹی کے بدلے میں پوری رات وہ جاگتا رہتا ہے اور آپ کے گھر کی اور آپ کی اولاد کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ یعنی ایک کتا بھی ایسا نہیں کرتا کہ اسے تو آپ کھانا کھلاتے ہیں، آپ اس کے اوپر احسان کرتے ہیں، اور اس احسان کے بدلے میں وہ کتا آپ کو اور آپ کی اولاد کو کاٹے۔ یہ بالکل ناممکن ہے۔ مگر ان اکابرین میں یہ صفت موجود نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے محسنوں کو ان کے احسانات کا بدلہ ظلم سے دیا ہے۔ اور ان کے محسن کون ہیں؟ تو وہ یہ کہ ان کے محسن مولانا الیاس اور مولانا یوسف ہیں، کیونکہ انہیں جو مقام ملا ہے، ان کی جو عزت ہو رہی ہے پوری دنیا میں، یہ تبلیغی جماعت ہی کی برکت سے ہو رہی ہے۔ اور تبلیغی جماعت کے بانی کون تھے؟ وہ مولانا الیاس تھے۔ اور تبلیغی جماعت کے کام کو کس نے پوری دنیا میں پھیلایا؟ تو مولانا یوسف صاحب تھے، مولانا الیاس کے صاحبزادے۔ اگر مولانا الیاس تبلیغی جماعت کی بنیاد نہ رکھتے، یا مولانا یوسف صاحب تبلیغی جماعت کے کام کو نظام الدین سے آگے نہ بڑھاتے، تو آج
نہ تبلیغی جماعت ہوتی اور نہ یہ اکابرین ہوتے۔ مولانا الیاس اور مولانا یوسف نے ان پر اتنا احسان کیا ہے کہ دنیا کے متکبر حکمران، بڑے بڑے عہدوں والے، بڑے بڑے ناموں والے، بڑی بڑی جاگیروں والے اور بڑی بڑی عزتوں والے ان کے سامنے آ کے جھکتے ہیں اور ان کے قدموں میں بیٹھتے ہیں اور وہ بھی سر جھکائے۔ جن محسنوں نے دنیا کے متکبرین کو آپ کے سامنے جھکایا اور آپ کے سامنے جھکنے پر مجبور کیا، آپ نے ان کی اولاد کو کیا صلہ دیا، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ان کے احسانات کے بدلے میں ان کی قیامت تک کی اولاد کو آپ عزت کی نگاہ سے دیکھتے، آپ ان کی قدر کرتے اور آپ ان کے وفادار رہتے؟ مگر انہوں نے کیا کیا کہ جنہوں نے ان پر احسانات کیے انہوں نے انہی کی اولاد کو تبلیغی جماعت سے بے دخل کرنے کی سرتوڑ کوشش کی، اور وہ اس طرح کہ جیسے میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے ایک ڈھانچہ تیار کیا تھا 2015 میں جب رائے ون کا اجتماع ہو رہا تھا، اور وہ ڈھانچہ زبردستی مولانا سعد سے منظور کروانا چاہتے تھے، اور اس میں یہ بات تھی کہ تبلیغی کام کو صرف شورا چلائے گی، کوئی امیر نہیں بن سکے گا اس کا۔ پھر اس میں کون کون سے لوگ شامل ہوں گے، تو بنگلہ دیش سے یہ ہوں گے، انڈیا سے یہ ہوں گے، اور پاکستان سے یہ لوگ ہوں گے شورا میں۔ اب تبلیغی جماعت کو آگے کون چلائے گا، یہ فیصلہ کس نے کرنا تھا؟ یہ شورا کے اراکین نے کرنا تھا۔ جو پرانی عالمی شورا تھی اس میں صرف 2 بندے رہ گئے تھے، حاجی عبدالوہاب اور مولانا سعد۔ ان دونوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ بھائی ہم نے تبلیغی جماعت کو کیسے چلانا ہے، امیر ہونا چاہیے یا شورا؟ تو اگر آپ تبلیغی جماعت کی ترتیب کو دیکھیں، 3 بندوں کی جماعت امیر کے بغیر نہیں چل سکتی، اور آپ پوری دنیا کی جو جماعت ہے، پوری دنیا میں جس کی محنت ہو رہی ہے، پوری جماعت کو امیر کے بغیر کیسے چلا سکتے ہیں؟ جب انہیں نظر آیا کہ مولانا سعد صاحب انہوں نے امیر بننا ہے اور تبلیغ میں رائے عامہ ان کے لیے ہموار ہو رہی تھی، تو انہوں نے طرح طرح کی سازشیں شروع کر دی، اور وہ منصوبہ ان سے منظور کروانا چاہا۔ بندے بٹھائے تھے کہ اگر یہ بات نہ مانے تو ان کو مار دیا جائے۔ تو 2015 کے مشورے میں مولانا سعد صاحب رائے ون میں سمجھ گئے کہ اگر میں ان کی بات سے انکار کرتا ہوں تو یہ مجھے رائے ون میں ختم کر دیں گے، اور اگر مان لیتا ہوں تو بس میں تو گیا۔ انہوں نے ہوشیاری سے کام لیا اور کہا کہ بھائی تبلیغی جماعت کے کام کو کیسے چلایا جائے گا، اس پر ٹونگی کے اجتماع میں فیصلہ ہوگا۔ اب ٹونگی کے اجتماع میں بھی 2 ہی بندوں نے فیصلہ کرنا تھا، اور وہ 2 بندے کون کون تھے؟ حاجی عبدالوہاب اور مولانا سعد۔ ان کے علاوہ کوئی مجاز ہی نہیں تھا اصولی طور پر۔ مگر جب ٹونگی کا اجتماع آیا، کیونکہ پوری دنیا کے لیے تبلیغی جماعت میں رائے ون نہیں ٹونگی کے اجتماع میں فیصلے ہوتے تھے کہ بھائی کیسے کام کو چلانا ہے، تو پوری دنیا کے لیے فیصلے کہاں ہوتے تھے؟ ٹونگی کے اجتماع میں۔ اور جو لوگ بھی ٹونگی کے اجتماع میں جاتے تھے تو پھر وہ اپنے ساتھ کارگزاری لے کر آتے تھے، اپنے اپنے ممالک میں بات چلاتے تھے کہ ٹونگی کے مشورے میں کیا کیا فیصلے ہوئے۔ مگر انہوں نے کتنی ہوشیاری دکھائی، کتنی چالاکی کی، کتنا ظلم کیا۔ انہوں نے حاجی عبدالوہاب کو روک دیا ٹونگی کے اجتماع میں جانے سے، اور بہانہ یہ بنایا کہ حاجی عبدالوہاب کو
ڈاکٹر اجازت نہیں دیتے کیونکہ ان کی صحت خراب ہے اور وہ سفر نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ ٹھیک ٹھاک تھے، وہ جانا بھی چاہتے تھے مگر وہ قید تھے، ان کی حراست میں تھے، چنانچہ انہوں نے روک دیا۔ پھر رہ گئے مولانا سعد صاحب، تو مولانا سعد صاحب نے آنا ہی تھا مگر انہوں نے اتنی چالاکی کی کہ بنگلہ دیش میں ان کی جو حمایتی لوگ تھے انہیں یہ کہا کہ آپ نے ایئرپورٹ پر جمع ہو کر مظاہرہ کرنا ہے، نعرے بازی کرنی ہے اور توڑ پھوڑ کرنی ہے کہ اگر مولانا سعد صاحب اجتماع میں آ گئے تو پھر پورے بنگلہ دیش میں حالات خراب ہو جائیں گے۔ چنانچہ بنگلہ دیش کی حکومت مجبور ہو گئے اور انہوں نے درخواست کی مولانا سعد صاحب سے کہ آپ اس سال کے اجتماع میں شرکت مت کیجیے گا۔ مولانا سعد صاحب بھی سمجھ گئے صورتحال کو کہ اگر میں ضد کر لوں تو پھر بنگلہ دیش کے حالات خراب ہو جائیں گے، انہوں نے اسی میں عافیت سمجھی اور واپس چلے گئے انڈیا۔ اسی ٹونگی کے اجتماع میں یعنی 2015 کے اجتماع میں جو فیصلہ ساز عالمی شورا کے پرانے ارکان تھے وہ دونوں غیر حاضر تھے، ایک کو جانے نہیں دیا اجتماع میں اور دوسرے کو آنے نہیں دیا، مگر اس کے باوجود اجتماع بھی ہوا اور انہوں نے فیصلے بھی کیے۔ پھر فیصلوں کے خطوط بھی ممالک ساری دنیا کے ممالک میں بھیج دیے اور مراکز میں وہ خطوط گئے۔ یہی وجہ تھی کہ زیادہ تر مراکز ان کے دھوکے میں آ گئے، صرف ملیشیا اور نائجیریا کے مراکز یہ ان کے خلاف چلے گئے، باقی پوری دنیا عالمی شورا کے ساتھ ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے یہ عرض کرنا تھا کہ انہوں نے مولانا سعد کو کس طرح برطرف کیا تبلیغی جماعت سے، کتنی بے عزتی کی، کتنی دل آزاری کی۔ انہیں جن کے آبا اور اجداد کی برکت سے مقام ملا، انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ وہی مثال قائم ہوئی جو مثال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد قائم ہوئی تھی، اور وہ کیا کہ عربوں کو اللہ نے مقام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دیا تھا، مگر عربوں نے کیا کیا؟ عربوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اولاد کو ذبح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے بدلے میں کیا کیا؟ ان کی اولاد کو ان کے احسانات کا بدلہ ظلم سے دیا، اور وہی روایت یہاں پر بھی قائم ہو گئی کہ انہوں نے یہی کافی نہیں سمجھا کہ اس اجتماع کے بعد چونکہ انہوں نے جو فیصلہ کیا کہ بھائی شورا کام چلائے گی، تو ظاہر ہے کہ مولانا سعد صاحب اس فیصلے کو نہیں مانیں گے، کیونکہ اس فیصلے میں یا اس مشورے میں مولانا سعد صاحب بھی موجود نہیں تھے اور حاجی عبدالوہاب بھی موجود نہیں تھے، تو انہوں نے تو ماننا ہی نہیں تھا۔ جب ماننا نہیں تھا تو ان کی جماعت اپنی جگہ پر رہ گئی، نظام الدین، اور یہ عالمی شہرا کہلانے لگے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ تہیہ کر رکھا تھا کہ ہم مولانا سعد کو سبق سکھائیں گے، اور کیا کیا کہ نظام الدین میں جتنے لوگ ان کے مخالف تھے ان سے کہا کہ آپ نے ان کو نظام الدین سے بھی بے دخل کرنا ہے، وہاں سے بھی ان کو نکالنا ہے، اور انہوں نے پورا زور لگا دیا انہیں نکالنے میں، مگر ناکام رہے۔ کیوں؟ کیونکہ نظام الدین کا جو مرکز ہے بنگلہ والی مسجد، وہ مولانا الیاس، مولانا یوسف اور مولانا سعد کی ذاتی جاگیر ہے، ان کی ذاتی جائیداد ہے، ان کے ناموں پر ہے وہ مسجد، چنانچہ انہیں کوئی نہیں نکال سکے اور یہی لوگ رہ گئے۔ مگر اتنا فساد ہوا کہ مجھے ایک بہت بڑے آفیسر، ایک بہت بڑے بزرگ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ ان دنوں میں مولانا سعد صاحب کو انہوں نے اتنا پیٹا، اتنا مارا کہ ان کی داڑھی نوچی اور پورے چہرے پر ایک بال بھی نہیں بچا تھا، اتنا ان کو مارا۔ مگر چونکہ بنگلہ والی مسجد ان کے نام پر تھی
تو اسی وجہ سے یہ مسجد میں رہ گئے. اگر راون کی طرح بنگلہ والی مسجد ان کے نام پر نہ ہوتی تو آج مولانا سعد بنگلہ والی مسجد یعنی نظام الدین مرکز میں نہ ہوتے. تو میرے بھائیوں، یہی جو صفت ہے احسان فراموشی کی، یہی ثبوت ہے کہ یہ جو اکابرین ہیں یہ اللہ سے دور ہیں، اور جتنے یہ دنیا کی بے رغبتی بیان کرتے ہیں اتنی ان کی دنیا سے محبت ہے. جب انہوں نے اپنے محسنوں کو ان کے احسانات کا بدلہ ظلم سے دیا تو یہ امت پر کیا احسان کر سکیں گے؟